جناب چیف جسٹس صاحب اور آپ کے 2 رفقا یا 3 رفقا، میں براہ راست آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انتہائی معزز کرسی پر بیٹھ کر ہماری توہین کر رہے ہیں، آپ پوری قوم کو ذلیل کر رہے ہیں، جس کو ہم ملک کی سیاست کے دائرے سے نکالنا چاہتے ہیں۔ آج سپریم کورٹ اس کو سیاست کا محور بنانے کی کوشش کر رہی ہے، یہ نہیں چلے گا۔ آج ہمیں ہتھوڑے کے سامنے کہا جا رہا ہے کہ آپ مذاکرات کریں اور بات چیت کریں۔ میں آپ کے انصاف کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن میں آپ کے ہتھوڑے کو تسلیم نہیں کرتا۔ ہتھوڑا نہیں چلے گا۔ اگر آپ نے جبر کی بنیاد پر ہم پر فیصلے مسلط کیے تو پھر ہم بھی آپ کی عدالت میں جانے کی بجائے عوام کی عدالت میں جائیں گے۔ مولا جٹ کے کردار سے کون واقف نہیں ہے؟ سلطان رائی مرحوم نے اس کردار کو اور اس کردار نے سلطان رائی مرحوم کو امر کر دیا۔ پنجاب کے اندر جو جٹ ہیں وہ اپنے آپ کو بہت ایگریسو اور طاقتور سمجھتے ہیں، اور کھانے پینے کے معاملے سے لے کر اور لڑائی جھگڑے کے معاملات کو نپٹانے تک وہ سمجھتے ہیں کہ ایگریشن جو ہے وہ سب سے بڑا ڈیفنس ہے، اپنے آپ کو آپ محفوظ رکھ سکتے ہیں ایگریشن کے ذریعے۔ لہٰذا آپ کو اس قسم کے نعرے یا اس قسم کی فلموں کے ٹائٹل بہت نظر آئیں گے، جٹ دا کھڑاک، چک دے پھٹے جٹ، اور جٹ دی طاقت، جٹ دی کنالی، مطلب یہ جٹ کے گرد آپ بہت زیادہ نا ایک طاقت کی ہائپ نظر آتی ہے۔ تو مولا جٹ کا جو کردار تھا اس نے جٹوں کی یہ خصوصیت ہر طرف پھیلا دی کہ وہ جو بہت ایگریسو ہیں اور ایگریشن کے ذریعے اپنا دفاع کرتے ہیں۔ اب ہے تو پنجاب کا کردار، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان اور سندھ کے اندر بھی جو سیاسی جماعت ہے اس کے قائد نے بھی ایک کے پی کے پشتون بلوچ سندھی جمع پنجابی ٹچ اس کو دیا ہے، اور یہ ہیں مولانا جٹ فضل الرحمان صاحب۔ مولانا جٹ صاحب جو ہیں انہوں نے بالکل جٹوں کی طرح دبنگ نعرہ لگایا اور کورٹ کو کہا ہے کہ آپ اگر ہماری تذلیل کریں گے تو یہ قابل برداشت نہیں، اگر آپ ہماری طرف ہتھوڑا پھینکیں گے تو پھر یہ ہتھوڑا جو ہے صرف ہماری طرف ہی نہیں آئے گا، میں لب لباب آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو کورٹ کی طرف سے یہ جو سمن کیا جاتا ہے سیاسی جماعتوں کو کہ آئیں بیٹھیں بات کریں، اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان نے خوب سخت تنقید کی اور واضح انداز سے اپنی پالیسی بتا دی کہ ہم کسی طور ڈکٹیشن نہیں لیں گے، بالخصوص ایک ایسے آفس کی ڈکٹیشن جو خود اس آئین کی پیداوار ہے، جس آئین کو اس پارلیمان نے بنایا ہے، جس پارلیمان کے ممبران کو وہ روزانہ بچوں کی طرح بلا کر اور ڈائریکشن دیتے ہیں اور ڈکٹیشن دیتے ہیں۔ تو اب جو مولانا جٹ فضل الرحمان ہے انہوں نے جو مولا جٹ کا مخالف کردار موویز کے اندر بہت فیمس ہوا، نوری نت، اس کا ایکویولنٹ بھی کریٹ کر دیا، آپ اس کو عظما نت کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک طرف مولانا جٹ ہیں، دوسری طرف عظما نت ہیں۔ اب مولانا جٹ نے جو ٹون سیٹ کر دی ہے سیاست کے اندر، وہ دوسری جماعتوں کے لیے بہت مشکل کا باعث بنے گی اور آسانی بھی پیدا کرے گی۔ مشکل کا باعث اس وجہ سے کہ مولانا جٹ سے پہلے عوامی نیشنل پارٹی نے مثلا پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ کو وہاں پہ نہیں جانا چاہیے، اور یہ جج صاحبان جو ہیں کس طرح ہمیں بلا کر لوگوں کے نمائندگان کی تذلیل کر سکتے ہیں۔ تو مولانا جٹ نے اس کو زیادہ آرٹیکولیٹ کیا، چونکہ کولیشن کا ممبر بھی ہیں اور پریس کانفرنس ہائیسٹ لیول پر انہوں نے کی ہے، تو اس سے ان کی آواز جو ہے وہ ایمپلیفائی ہو گئی، ہر طرف پھیل گئی۔ جو دوسری جماعتیں مثلا پاکستان مسلم لیگ نون کی جو موجودہ قیادت ہے پاکستان کے اندر، اس سے ان کو حوصلہ ملے گا اور پریشانی بھی ہوگی۔ پریشانی اس وجہ سے ہوگی کہ یہ باتیں ان کو کرنی چاہیے تھی جو مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے آلریڈی کچھ مشکل برداشت کی ہے اور اس کا رد عمل بھی دیا ہے۔ مشکل یہ تھی کہ جو ہی کورٹ کی طرف سے یہ عندیہ دیا گیا کہ جی ہم بات چیت کے لیے ایک پنچایت کا کردار ادا کر سکتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کو ویلکم کیا تھا آصف علی زرداری صاحب نے۔ پھر جب لوگوں نے کہا جی آپ مطلب کیوں کورٹ کے سامنے جا کے پنچایت کے اندر بیٹھیں گے، آپ کوئی مزارے ہیں، آپ ان کے لیے ان کی زمینوں پہ آپ کام کرتے ہیں، آپ آئین کتابیں کام کرتے ہیں، آئین کتابیں کس کھاتے میں سپریم کورٹ جو آپ کو بلا کے آپ سے کام کروا سکتی ہے؟ تو پھر اسی پارٹی کے ایک دوسرے سربراہ نے جناب بلاول بھٹو زرداری نے ایک سخت قسم کی تقریر کی اور اس کے کہا جی کہ ہم اپنی کن پٹی کے اوپر بندوق رکھوا کے یہ کام نہیں کر سکتے۔ کن پٹی پہ بندوق ہو یا ماتھے پہ بندوق ہو یا دور سے نشانہ لیا ہو، یہ کام کسی کو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اب کل کو جج صاحبان کے جو پینڈنگ کیسز ہیں اس معاملے کو نپٹانے کے لیے اگر اسپیکر جو ہے تمام ہاؤس کا یہ سینس دے کہ جی آئے نا چیف جسٹس صاحب،
آپ کی ذرا وضاحت دیں ہمیں، کمیٹی کے سامنے پیش ہو کہ آپ نے یہ 52,000 کیسز جو ہیں پینڈنگ کیوں ہیں، اور چونکہ آپ تمام کورٹ کو سپروائز کرتے ہیں تو یہ 3.25 لاکھ کیس جو پاکستان کے اندر لگا ہوا ہے اس سے تو ثابت ہوتا ہے انتہائی انکمپیٹنٹ ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں. لیکن یہاں پر روزانہ سیاسی جماعتوں کو بلا کے آپ کھڑا کر دیتے ہیں اور سیاسی جماعتیں پھر بھاگتی چلی جاتی ہیں. تو جو بھاگنے والی سیاسی جماعتیں تھیں وہ مولانا جٹ فضل الرحمان جو ہیں ان کی آواز کی وجہ سے اب ان کو بھی میرے خیال میں ان کی آنکھیں کھل گئی ہوں گی. اب جو عظما نت ہے اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا، لیکن جواب ویسے وہ کیا دیں گے؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کی جو جماعت ہے نا اس نے کافی تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. میں بہت عرصے سے یہ کہتا چلا رہا ہوں، آپ پرانے اسٹیج بھی اٹھا کے دیکھ لیں، اگر کسی جماعت کے پاس جینون تحریک چلانے کا اپنے ممبرز کے ساتھ نمبر دکھا کر تحریک چلانے کا انتظام اور اہتمام موجود ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے. وہ تقریباً ہر صوبے میں موجود ہیں، منظم ہیں، ریسورسفل ہیں اور تنظیمی صلاحیت ان کے پاس بدرجہ اتم پائی جاتی ہے. تو اگر آپ ایک ایسی جماعت جو ایک کیوٹک انداز سے کبھی 2,000 بندہ اکٹھا کر لیتی ہے، کبھی جو ہے ٹویٹر کے اوپر ویڈیوز چلا کے فیک خبریں چلوا کے اپنا ایک اس نے امیج بنایا ہوا ہے کہ جی بڑے سڑک کو وہ موٹیویٹ کرتے ہیں اور پریس کانفرنسز کر کر کے الٹی سیدھی باتیں کر کر کے ایک امیج بنایا ہوا ہے جی کہ اگر سانو ہتھ لایا نا تو پھر تسی دیکھنا. اس کے مقابلے میں اگر ایک ایسی جماعت سامنے آیا ہے جو 20,000 بندہ ایسے ہی لا سکتی ہے سڑکوں کے اوپر اور حقیقت میں وہ ہر حصے کو مفلوج کر سکتی ہے، تو گاڑیاں اندر نہیں جا سکیں گی، گاڑیاں باہر نہیں آ سکیں گی. ان کی جماعت کی صلاحیت کا آپ کو پتہ ہے، انہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا. لیکن اب جس انداز سے انہوں نے بڑک ماری ہے کہ اوئے عظما نت میری گل سن، تو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ بات جو ہے پھیل جائے گی. ابھی سے ان کی آواز کے ساتھ دوسری جماعتوں نے آوازیں ملائی ہیں. تو جب عید کے بعد پروسیڈنگز کا آغاز ہوگا تو آپ کو نظر آئے گا کہ سیاسی جماعتوں کا موڈ بہت بدلا ہوا ہے. مولانا فضل الرحمان آپ کو ایک سینٹرل پوزیشن میں آتے ہوئے نظر آئیں گے. ان کا یہ اعتراض ان کے زاویے سے آپ کو جینون لگتا ہے کہ عمران خان جن کے خلاف درجنوں مقدمات ہیں ان میں سے چند ایک مقدمات انتہائی سنجیدہ ہیں اور بالکل آپ سمجھیں نتیجے کی سٹیٹ پہ آئے ہوئے ہیں، ان مقدمات میں پھنسے ہوئے ایک شخص کو عدالت کے ذریعے آپ دوبارہ سے ایک مرکزیت دے رہے ہیں. اگر ہم مولانا فضل الرحمان کے زاویے سے دیکھیں تو آپ کو یہ کنسرن لگنا چاہیے. وہ تو تصور یہ کر رہے تھے کہ حکومت سے نکالنے کے بعد عمران خان آئسولیٹ ہو جائیں گے اور اپنی غلطیوں کے وزن کے نیچے خود دھنس جائیں گے. وہ انہوں نے کی غلطیاں، لیکن اب کورٹ کے ذریعے ان کو دوبارہ سے ریوائیو کروا کے ان کی ہر خواہش کے تابع اب ہر کام کروا رہے ہیں. 2 اسمبلیاں انہوں نے تحلیل کر دی، اس کے اوپر کسی کو کوئی دکھ نہیں ہے. سب سے بڑے صوبے کے اور سب سے نازک حالات والے صوبے کے اسمبلیوں کو انہوں نے فارغ کر دیا، کوئی دکھ نہیں ہے. اس دکھ کا مداوع کرنے کے لیے اگر کوئی مداوع کر رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ باقی 3 اسمبلیاں جو ہیں قومی اسمبلی سمیت اس کو بھی ڈیزالو کر کے جلدی انتخابات کروا دیں. تو یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ ڈیمانڈ ہے کس کی اور اس ڈیمانڈ کو آنکھوں میں کس نے سجایا ہوا ہے. تو اب مولانا جٹ کی طرف سے عظما نت کو واضح انداز سے پیغام دیا گیا اور مولانا جٹ کی اس آواز میں آپ کو دوسری جماعتیں بھی آواز ملاتے ہوئے نظر آئیں گی.